أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم روزوں کے مسائل میں سحری اور افطاری کے مسائل کریں گے، اور سحری اور افطاری یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ روزے کا اہم حصہ ہوتی ہیں، جن کے بغیر ہمارا روزہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ افطاری تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن سحری کرنے میں بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، یا تو وہ کچھ کھاتے ہی نہیں، یا جلدی کھا لیتے ہیں، رات کو ہی کھا کر سو جاتے ہیں، یا اور مختلف انداز۔ تو سحری کھانے میں برکت رکھی گئی ہے، سحری کھانے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور سحری کے کھانے کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت نیند سے اٹھنا، کھانے کو کچھ دل نہیں کر رہا ہوتا، روٹین میں نہیں ہوتا ہے، اور ویسے ہی ایک دم سے سو کے اٹھ کے فوراً کھایا نہیں جا رہا ہوتا، تو اس وقت کھانا بھی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو بابرکت کہا گیا ہے، اس میں برکت رکھ دی گئی ہے، اور اس کو لینے سے، اس کو کھانے سے انسان کو جو انرجی ملتی ہے وہ کسی بھی طور پر رات کو یا پہلے جلدی کھا کر سونے سے نہیں مل سکتی۔ اور آپ دیکھیں فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور برکتیں اس کھانے کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہیں۔ تو کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے نا، اور اٹھ کر پھر کھانا اور مشکل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ روٹین بننے لگ جاتی ہے، لیکن شروع کے خاص طور پہ جو روزے ہوتے ہیں ان میں یہ روٹین بنانا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا اجر بھی رکھا گیا، اس کو بابرکت بھی کہا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اسی طرح بے شمار ہمیں اور احادیث بھی ملتی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف کو بلا کر اپنے پاس کہا تھا آؤ بابرکت کھانا کھائیں۔ اسی طرح بہترین سحری کھجور کو کہا گیا ہے، یعنی کھجور کھانا بابرکت ہوتا ہے، کھجور سحری کے وقت کھانے سے طاقت آتی ہے۔ ہم تو افطاری کے وقت کی ہی کھجور ایک سمجھتے ہیں نا کہ اس وقت کھانے کی چیز ہے، لیکن سحری کے وقت کھانا بھی ایک سنت ہے، ہمیں کہا گیا ہے۔ کھجور کے لیے خاص طور پہ یوز کیا گیا، کھجور بہترین سحری ہے، تو جب ہم باقی چیزیں کھائیں تو ساتھ تھوڑی بہت کھجور کو بھی اپنی سحری کی روٹین بنانا چاہیے۔ پھر رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ یعنی بلال سحری کے لیے اذان دیتے تھے کہ اٹھیں لوگ اور سحری کر لیں، یعنی سحری کے لیے بھی اذان دی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد کھا پی کر جب فجر کا ٹائم ہوتا تو اس وقت ابن ام مکتوم اذان دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے، اس سے پہلے تک یعنی کھانا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں، یعنی نبوت کی اخلاقیات میں سے 3 چیزیں ہیں، 3 کام کرنا۔ کون کون سے؟ روزہ جلدی افطار کرنا۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ 6:30 اگر ٹائم ہے مثلا تو آپ 6:20 پہ یا 6:15 پہ افطار کر لیں، مراد اس سے یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہو اور اذان ہو تو فوراً کھا لیا جائے، ڈیلے نہ کیا جائے۔
हम इसको और तकवा समझते हैं ना, मसलन कि मैं खड़ी हुई कुकिंग कर रही हूँ और सारे बैठ गए हैं, सारे आवाज़ें दे रहे हैं आ जाओ, और मैं कहूँ नहीं अच्छा बस मैं ये पूरा करके आती हूँ, ये पकोड़े तल लाऊँ, ज़रा ये चीज़ बना लाऊँ, और हम उसको डिले करते हैं बजाए इसके कि हम उसी वक़्त खजूर मुँह में डाल लें। हम क्या कहते हैं, अच्छा हम फ़ारिग होके काम ख़त्म करके फिर आके बैठ के रोज़ा खोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अफ़्तारी में जल्दी होनी चाहिए, यानी जैसे ही इफ़्तार हो, खजूर चाहे मुँह में डाल लें और अपने काम करते रहें, अगर आपका अभी रहता है कुछ करने वाला, और फिर उसके बाद जब मौका मिले बैठकर खा लें, लेकिन अफ़्तारी फ़ौरन कर लेनी चाहिए। ऐसे ही सहरी देर से खाना। देर से खाना से मुराद ये नहीं है कि फ़जर की अज़ान हो चुकी है तब भी आप खा रहे हों। इससे मुराद ये है कि जो फ़जर से पहले वाला वक़्त होता है ना, जो आखिरी सहरी का टाइम होता है, उसमें खाना सुन्नत है। वो ज़्यादा पसंदीदा है बजाए इसके कि आप रात को 1-2 बजे, 3 बजे खाकर सो जाएँ और फिर आप कहें कि अच्छा फिर फ़जर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ लूँगी, क्या सहरी के लिए उठना है और करनी है। जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो जो सहरी है उसकी अपनी बरकत होती है, तो उस वक़्त खाना यानी जो फ़जर की नमाज़ से पहले वाला जो वो वक़्त होता है आखिरी, उसमें खाना वो ज़्यादा पसंदीदा है, ज़्यादा अफ़ज़ल है। फिर नमाज़ में दायाँ हाथ बाएँ के ऊपर बाँधना, यानी लेफ्ट नीचे हो और राइट ऊपर होगा। ये भी इख़्लाक़ नबूवत में से करार दिया गया है। फिर सहरी खाते हुए अज़ान हो जाए, तो खाना फ़ौरन तर्क करने की बजाय जल्दी-जल्दी खा लेना चाहिए। जल्दी खाने से मुराद ये है इनके फ़ौरन उसको मुकम्मल कर लेना चाहिए। इससे ये मुराद नहीं है कि आप बैठकर सारा जो कुछ रखा हुआ है वो अब आप मुकम्मल खाएँ, बल्कि इससे मुराद ये है कि इनके जो आप अपना नवाला खा रहे थे या जो पानी पी रहे हैं, जो चीज़ पकड़ी हुई है उसको आप मुकम्मल कर सकते हैं। इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। आप देखिए कि हमारा दीन बहुत आसान सहूलत वाला दीन है। उसमें हमें ये सहूलतें दी गई हैं। कोई ऐसे रूल नहीं रखे गए कि बस स्ट्रिक्ट इस टाइम ये हो गया तो बस इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। बल्कि थोड़ी-थोड़ी रिलैक्सेशन भी दी गई हैं। जैसा कि अबू दाऊद की हसन रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अज़ान सुने और पीने का बर्तन उसके हाथ में हो, तो उसे फ़ौरन ना रख दे, बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। यानी जो 2-4 घूँट आप पीना चाह रहे हैं, वो आप पी सकते हैं, उसको पी लें। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि आप अपना पूरा खाना बैठ के उसके बाद भी खाते रहें। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। फिर रोज़ा इफ्तार करने के लिए गुरूब आफ़ताब शर्त है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए, तो रोज़ेदार रोज़ा खोल ले। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब क्या होता है, हम अक्सर अज़ान पे रहते हैं ना, और ये तो मुस्लिम ममालिक में एक सहूलत मौजूद है कि अज़ान की आवाज़ आती है तो आप रोज़ा खोलते हैं। लेकिन बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, उन्होंने जो डिफरेंट ऐप्स होती हैं, उनमें टाइम देखकर रोज़ा खोलना या रखना होता है। तो उस टाइम का आप ज़रूर हिसाब रखें, कितने बजे है, और उसमें 1-2 मिनट के फ़र्क के साथ, क्योंकि क्या होता है कभी किसी ऐप का कुछ और टाइम आ रहा होता है, आपके पास टाइमिंग कभी कुछ आगे-पीछे भी होती है फ़ोन में, कभी 1-2 मिनट आगे होते हैं, 1-2 मिनट पीछे हुए हुए होते हैं, या आपने जहाँ पे सेट किया हुआ है तो वो टाइम का थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो रहा होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो 1-2 मिनट का बीच में गैप आ रहा है ना, या 1-2 मिनट होते हैं, उनको एक मार्जिन में रखा जाए, देखा जाए उसको। और आप जिस जगह मौजूद होंगे, आपने उसके मुताबिक ही सहरी भी करनी होगी और इफ्तारी भी करनी होगी। जैसा कि इसमें इन्होंने वज़ाहत में लिखा हुआ है कि दौरान सफ़र जहाज़ पर सवार होते वक़्त अगर रोज़ा इफ्तार करने में 15 मिनट बाकी हों, 15 मिनट्स रह गए हैं रोज़ा इफ्तार होने में, जहाँ पर आप मौजूद हैं इस वक़्त, लेकिन जहाज़ उस वक़्त उड़ा, परवाज़ की मतलूबा बुलंदी पर पहुँचकर सूरज 1 घंटे बाद ग़ुरूब हुआ। यानी आप जब ज़मीन पे थे तो उस वक़्त 15 मिनट रहते थे। लेकिन जब एरोप्लेन ऊपर गया और उसके मुताबिक जिस परवाज़ पे वो था, जिस तरह वो उड़ रहा था, 1 घंटे बाद सूरज ग़ुरूब होना था। तो आप क्या करेंगे? रोज़ा भी 1 घंटे बाद ही इफ्तार होगा। जिस जगह जैसे आप मौजूद हैं उसके मुताबिक ही आप इफ्तार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके यहाँ 15 मिनट गुज़र गए हैं तो मैं इफ्तार कर लूँ। इसी तरह सहरी के वक़्त का तयन भी, उसको भी हम कैसे जज करेंगे? हाज़िर जगह और जो मकाम होगा उसके मुताबिक।
ताज़ा खजूर, खुश्क खजूर यानी छुआरा या पानी से रोज़ा इफ्तार करना मसनून है, सुन्नत से साबित है। नमक से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत से साबित नहीं है। ये जो हमारे यहाँ ये एक मिथ मौजूद है ना कि अगर कुछ नहीं है तो चलो नमक ही खा लो, तो ऐसा कुछ भी रिवायात में मौजूद नहीं है। अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाते। अगर ताज़ा खजूरें ना होती तो खुश्क खजूरों यानी छुआरों से इफ्तार फरमाते। अगर खुश्क खजूरें भी ना होती तो चंद घूंट पानी से ही इफ्तार फरमा लेते। इसे अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। फिर रोज़ा इफ्तार करते वक्त दर्ज झैल दुआ मांगना मसनून है। ज़हब अज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। अबू दाऊद की हसन रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते। ज़हब अज़्ज़माउ प्यास खत्म हो गई, वब्तल्लतिल उरूक़ु रगें तर हो गईं, वसबतल अज्रु और रोज़े का अजर इंशाअल्लाह पक्का हो गया। और इसके अलावा अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ भी पढ़ना मसनून है, लेकिन जो इसके अंदर और दाखिल किया गया है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु और जो और चीज़ें ऐड हैं वो नहीं है। सिर्फ इतनी दुआ हमें मसनून मिलती है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। वो दुआ भी मांगी जा सकती है और ये दुआ ज़हबल ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ये दुआएं मसनून हैं। इंशाल्लाह ये दुआ भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। बहुत प्यारे अल्फाज हैं कि प्यास खत्म हो गई, रगे तर हो गई, रोजे का सवाब इंशाल्लाह पक्का हो गया। तो इसको कोशिश करें कि इस दफा के वीक में अपने होमवर्क में याद कर लें। फिर इसी तरह रोजा अफ्तार करवाने वाले का अजर रोजा अफ्तार करने वाले के बराबर है। और हम औरतों को तो अल्लाह ने इतनी बड़ी ये नेमत और सहूलत दी हुई है, अगर हम इसको अपने ऊपर बर्डन और मुश्किल ना समझें कि सारे सोए हुए हैं और मुझे जल्दी उठकर सहरी बनानी पड़ती है, सबको उठाऊं फिर मैं सबको कराऊं बना के भी दूं। अक्सर माएँ और अक्सर ख़वातीन बाकियों को सुना रही होती हैं, एक मैं उठ के सहरी भी बनाऊं तुम लोगों के लिए, फिर तुम्हें उठाऊं भी, ये भी तुम्हारे पूरे करूं। और बहुत सारी ख़वातीन झुंझलाहट का शिकार होती हैं इफ्तारी के वक़्त कि अच्छा अब हम इतना रोज़ा लगा हुआ और हम ही खड़े होकर गर्मी में और मसलन जिस मौसम में भी हम बनाएँ इतना कुछ, सारा मेरे सर ही आ गया है और हमें एक बर्डन फ़ील हो रहा होता है। तो याद रखें कि आप सिर्फ़ अपने रोज़े का सवाब नहीं ले रहे होते, आप सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि खैर को समेटने वाले होते हैं, अगर हम खुशी के साथ करें। अगर सुना-सुनू के करेंगे फिर तो आपने किया भी और ज़ाया भी कर दिया। याद रखें वो नेकी जिस पे एहसान जता दिया जाए वो नहीं बाकी रहती। इंशाल्लाह तीसरे पारे में हम पढ़ेंगे और सूरह बकरा में ही आता है जो सदका खैरात एहसान जता के दिया जाता है, वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। जो भी कोई नेकी एहसान जता दिया जाए कि लो मैंने इतना किया और मैं ये करती हूँ और मैं ये भी बना के दिया, तो उसका अजर नहीं रहता। वो काम आप कर लेते हैं, लेकिन उसका अजर ज़ाया कर देते हैं। तो हम ख़वातीन को तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा अजर समेटने का मौका देते हैं कि हम अपने रोज़े का सवाब भी हासिल करते हैं और अपने सब घर वालों के रोज़े का सवाब भी। और अगर इन केस आप नहीं बना रहे हैं, अभी कोई छोटी बच्ची है, कोई बड़ा है, इतना भी कर सकते हैं दस्तरख़्वान में बैठे हुए उस वक़्त दूसरों के सामने खजूर कर दें, दूसरों के लिए पानी डाल दें। ये भी रोज़ा इफ्तार कराने में है। और जो स्पेशल बना रही होती हैं ख़वातीन, फिर सोचें कि आपका कितना अजर है कि हर रोज़ आप एक जो अपना रोज़ा रख रहे हैं, उसके साथ अपने तमाम घरवालों के रोज़ों का अजर भी ले रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया, उससे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोज़ेदार के लिए होगा और रोज़ेदार के अजर से कोई चीज़ कम ना होगी। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, सही रिवायत है। फिर एक और बहुत प्यारी दुआ है, रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को दर्ज झैल दुआ देनी चाहिए। अगर कोई आपको रोज़ा इफ्तार करवाए, कुछ खिलाए, आपकी दावत करे, आपके घर कुछ खाने को भेजे, तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा इस दुआ से पहले मैं इस चीज़ को भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि क्या होता है
ہم اس کا اجر و ثواب معلوم کر کے نا کہ روزہ کھلوانے کا بہت اجر ہے، ہم اکثر اپنی فرض عبادات کو ضائع اور خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہم گھر والوں کو بھی روزہ افطار کرواتے ہیں نا، تو اس پر بھی ہمیں افطار کروانے کا اجر ہے۔ لیکن ہماری تسلی نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے دوستوں کو بلائیں، ان کی ایک دفعہ افطاری کریں، ایک دفعہ فلاں کے دوستے آ جائیں، ایک دفعہ فلاں ہمسائے آ جائیں، ایک دفعہ فلاں رشتہ دار آ جائیں۔ اور وہ افطاریوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح سے ہم لگ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، 2 دن لگاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، پھر تھک ہار جاتے ہیں، پھر اس دن رات کی نہ عشاء سے ہی پڑھی جاتی ہے، تراویح تو دور کی بات ہے، اگلے دن صبح بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا۔ تو وہ دن بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ان میں جو افطاریاں کروانا اور یہ لمبے چوڑے اس طرح کے کام چھیڑنا، یہ کوئی خاص عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ افطار کروانا چاہتے ہیں تو بہت سارے اور طریقے ہیں۔ آپ کو بہت شوق ہے تو مثلاً آپ اکٹھا کھانا بنوا سکتے ہیں، یا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ روز جو آپ اپنی افطاری کا بناتے ہیں وہ آپ کسی نہ کسی کو بھیج دیں، تھوڑا سا بنا کے ایکسٹرا، آپ پہ بھی برڈن نہیں ہوگا، دوسروں کو افطار بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ جس طرح ہمسایوں میں آپ ہر روز کا رکھ لیں کہ میں نے جو بنانا ہے وہ کسی نہ کسی کے گھر مثلاً بھیجنا ہے، یا آپ کسی اور انداز میں افطاری کروا سکتے ہیں، اکٹھی ایک دفعہ جس طرح ہوتا ہے دیگ بنوا لینا، یا اکٹھے کہیں سے باہر سے بنوا کے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ وہ بہرحال آپ کا مال لگ رہا ہے، آپ کی طرف سے افطاری ہوگی، ضروری نہیں کہ ہاتھ سے ہی آپ نے بنائی ہے، اور اگر آپ ہاتھ سے ہی بنا لیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو تیاری کرنا، ان کا جو ٹائم لگنا ہے اور آپ کا جو سیٹنگز کرنا ہے، وہ ایک بہت لمبا چوڑا ایسا کام ہوتا ہے جس کو ہم نہ ہی ثواب کی کیٹیگری میں لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی گناہ کی میں۔ یعنی وہ وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے، اور اس میں جو اصل فرض عبادات ہیں ان کا بہت حرج ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک لوگوں کے ہاں عام تاثر موجود ہے کہ اچھا آخری عشرہ ہے اس میں بڑا اجر ہوتا ہے۔ حالانکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے اعتبار سے اجر زیادہ ہے، اس کی عبادات کرنے کا اجر زیادہ ہے، ورنہ روزہ کھلوانے کا اجر شروع پہلے رمضان سے آخری رمضان تک ایک ہی طرح ہے۔ تو اپنے ٹائم ٹیبل کو بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں مینیج، شروع کے دنوں میں کر لیں، آخری دنوں میں آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح مختلف انداز، مختلف آئیڈیاز کو آپ لیتے ہوئے کام کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ کی اپنی فرض عبادات، آپ کے گھر والوں کی، یا جن لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں، اب دور دور سے لوگ آتے ہیں، وہ پھر افطاری انہوں نے اٹینڈ کی، افطاری کھائی، اس کے بعد وہ نکلتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اس دن کی تراویحاں وہ مسجد میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، یا اتنا تھک جاتے ہیں کہ نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے۔ بہرحال احمد کی حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اگر کوئی روزہ افطار کروائے تو اس کو کیا دعا دے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کو بھی کوشش کریں، یاد کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ان دونوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اچھا، کسی نے کہا ہے کہ اگر پیریڈز میں کر رہے ہوں تو پیریڈز میں آپ ہوں گے، آپ کے سارے گھر والے تو نہیں ہوں گے نا، کام تو سارے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی کو گھر بلا کے افطاری نہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں ہمیں ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے نا۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر بہت ساری ڈشز بن رہی ہیں اور ان پہ جو پورا دن لگایا اور جو تھکے، اور جو باقی سارے گھر والے ساتھ شامل ہوئے، جو لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے روزہ کھولنا ہے، تو بہت سارا کچھ بیچ میں شامل ہوتا ہے۔ اس انداز میں افطاری کروائیں کہ جس سے کہ آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی عبادات متاثر نہ ہوں۔ اس کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، جیسے جو بھی اس کو دیکھنا چاہے یا کرنا چاہے، تو وہ ہر کوئی اپنے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آئیں گے تجوید کی طرف۔ تجوید میں انشاءاللہ ہم آج الف واو یا مدہ کو دیکھیں گے۔ ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں ایک ایک کلاس میں کر کے، اب میں تھوڑی سی سپیڈ سے جا رہی ہوں، ہم اکٹھا ان چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اب تک ہم نے کی ہیں پچھلی کلاسز میں، کہ یہ حرام غلطیاں ہیں۔
ان غلطیوں کے ہونے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. قرآن کے اندر کسی لفظ کا، کسی حرف کا ایڈیشن ہونا یا اس کا نکل جانا اس انداز میں پڑھا جائے، یہ حرام غلطی ہے. الف واو یا مدہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم میں سے اکثریت کرتی ہے، اکثریت کی مسٹیکس ہوتی ہیں. ہم جہاں پر الف واو یا مدہ ہوتا ہے، جہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وہ لمبا نہیں کرتے، اور اکثر جہاں نہیں لمبا کرنا ہوتا وہاں پہ ہمارے لیٹرز، ہماری حرکات لمبی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں آج جو ہم کرنے لگے ہیں وہ الف واو یا مدہ ہیں. ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے یہ مد اصلی ہوتی ہے. سبب کی یعنی ریزن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ریزن نہیں چاہیے ہوتا کہ اگر اس کے بعد یہ آئے تو ہوگا. ابھی ہم نے مد نہیں کی ہے اس لیے شاید آپ کو تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہو، لیکن فار ایگزامپل ہم نے نون ساکن کے رولز کیے، تو ہم نے کہا اگر نون ساکن کے بعد یہ لیٹرز آئیں تو ہم یہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی ریزن چاہیے نا، نون ساکن ہے اس کے بعد کوئی ریزن ہے، کوئی لیٹر ہے تو ہم کر رہے ہیں. جو اور مد ہوتی ہیں، مد کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مد اصلی اوریجنل ون، اور ایک ہوتی ہے مد فرعی. فرعی فروع سے ہے یعنی شاخیں جس کی نکل رہی ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے جو مد فرعی ہوتی ہے، جو ہم اور مد دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ، ان میں ریزن ہوتا ہے. جس طرح ہم نے نون ساکن کے جب رولز کیے تھے تو ریزنز تھے. مد اصلی میں کوئی ریزن نہیں ہوتا. مد اصلی کا مطلب ہے کہ بس جہاں پر یہ الف موجود ہوگا، جہاں پر واو مدہ موجود ہوگا، یہاں مدہ موجود ہوگا، ہم نے وہاں پہ کرنا ہے. ہمیں اس کے لیے نہیں چاہیے کہ اگر الف کے بعد یہ لیٹر آ رہا ہو تو ہم نے کرنا ہے، واو کے بعد یہ لیٹر آ رہا ہو تو ہم نے یہ کرنا ہے. نہیں، سمپل سی چیز ہوتی ہے. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آئے، فتحہ آئے، تو الف کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اسے الف مدہ کہتے ہیں. مثلا الصواعق ابصارهم. اب الف اور الف سے پہلے فتحہ ہے تو اس الف کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، جس طرح صراط والذین. رو لمبا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے فتحہ آ رہی ہے. ایسے ہی واو مدہ ہے، کہیں پر بھی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہی ہے، ضمہ آ رہی ہے، تو اس واو کو 2 حرکت لمبا کریں گے، جس طرح کہ ہم الٹی پیش کو کرتے ہیں. 2 حرکت لمبی ہوگی. 2 حرکت سے مراد ہے جس طرح آپ یہ سمجھ لیں سمپل اسٹینڈنگ فتحہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو جتنا لمبا کرنا ہوتا ہے اتنا ہی یہ لمبے ہوں گے. جیسے کہ یبصرون، یجعلون. یا مدہ جب بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، کسرہ آ رہی ہو، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، تو 2 حرکت لمبا کر کے ہم یا کو پڑھیں گے اور اسے یا مدہ کہتے ہیں. جیسے کہ فی الذین، بالکافرین، یا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ. تو الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ پیش، اور یا ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر آئیں تو ہم الف واو یا مدہ کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیشہ ایک سٹرکچر اپنے ذہن میں رکھیں، با، بو، بی. اگر آپ قاعدہ کھولیں تو آپ کو قاعدے میں یہ پوری تختی ملے گی. اس قاعدے پر بہت زیادہ پریکٹس کریں ان کو لمبا کر کے پڑھنے کی. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب قرآن میں یہ آئیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ پھر ان کو لمبا کر کے صحیح پڑھیں گے. با، بو، بی، تا، تو، تی، سا، سو، تی. ایسے کر کے جب پڑھیں گے، آپ پریکٹس کریں گے، بار بار پڑھیں گے قاعدے میں، تو انشاءاللہ آپ کو جب قرآن میں پڑھے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا پھر لمبا ہوگا. آج انشاءاللہ ہم آگے آیات میں نیکسٹ آیات کریں گے 148 سے 150 تک. ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے اور اس سے پہلے ہم اس کی تجوید دیکھیں گے. تجوید میں نشان آپ خود لگائیں گے اور اس دفعہ گروپ انچارجز اس طرح سے سنیں گی تجوید
کہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے، یعنی جس طرح میں ابھی ایک آیت کر دیتی ہوں اور جو نیکسٹ 2 آیات ہیں وہ اسٹوڈنٹس کریں گی گروپس میں اپنی تجوید کا لیسن سنانے کے ساتھ ساتھ. کس طرح سے؟ ہاں جی، قاعدہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، کسی بھی قاعدے کو آپ لیں گے تو اس پر آپ کو یہ الف واو یا مدہ ملیں گی، ہر قاعدے میں یہ موجود ہوتا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، و منہ گول ہوگا، لِكُلٍّ یہاں پر بھی منہ گول ہوگا اور ادغام ہو رہا ہے جو پڑھ چکے ہیں. وج جیم پر کلکلا ہو رہا ہے، ہتن ہوا، وج ہتن ہوا، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اس لیے ہم تن کی آواز کو کلیئر کر رہے ہیں. مولیہا، اب ایک آواز ہوتی ہے مولی اور ایک ہے مولی، ولی، ہونٹ گول ہوں گے واو کو ادا کرتے ہوئے، اس کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے. مولیہا، لی یا مدہ ہو رہا ہے، ابھی آج ہم نے پڑھا ہے. یا سیکنڈ سے پہلے زیر آ رہی ہے، ہا الف سے پہلے فتحہ زبر آ رہی ہے، تو ان دونوں کو لمبا کرنا ہے ہم نے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فس سین سیٹی والی آواز، تابقل قوف موٹا ہیوی، خی خی، یہاں پر یا مدہ نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر نہیں آ رہی، زبر آ رہی ہے اور اس کو ہم لین کہتے ہیں. خی رو، رو موٹا ہوگا کیونکہ اس پر سٹینڈنگ فتحہ ہے، کھڑی زبر ہے. اینما، اینما، نہ لمبا نہیں ہوگا، اکثر لوگ اینا کر دیتے ہیں. اینما، ای یا لین ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے بھی دیکھیں فتحہ آ رہی ہے، اگر کسرہ آ رہی ہوتی، زیر آ رہی ہوتی تو یہ یا مدہ ہوتی. ما الف مدہ، تکونو واو مدہ، دو جگہ پہ آ رہی ہے اس لیے ہم ان کو دونوں کو لمبا کر رہے ہیں. تکونو یأتی بکم اللہ، بکم اللہ، لام کو ہم نے یہاں پر موٹا کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے میم کے اوپر پیش آ گئی ہے اور ہم نے پڑھا تھا اس میں جلالہ سے پہلے والے لفظ کے اینڈ میں اگر ضمہ آئے، پیش آئے یا فتحہ آئے تو ہم نے اس کو، اس لام کو موٹا کرنا ہے. جمیعا، جمی یا مدہ، ع عین حروف حلقی میں سے ہے اور جب ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو دو فتحہ ایک فتحہ میں چینج ہو جاتی ہے اور جب ایک فتحہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی یہ الف مدہ ہو جائے گا. ان اللہ، ان میں نون غنہ ہو رہا ہے، نون کے اوپر اور میم پر جب بھی شد آئے تو ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے، اور غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو لے کر جانا. اعلی عین حروف حلقی میں سے ہے. کلی شیء قدیر، شیء یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آئے گی تو یا مدہ ہوگا، تب ہم یا کو لمبا کریں گے. اور قدیر میں اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے اور آخر میں رو کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے یا آ رہا ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں رو ساکن سے پہلے اگر یا آ رہا ہو تو ہم اس رو کو باریک پڑھتے ہیں. قدیر، اس طرح کر کے آپ سب نے اس دفعہ جب گروپ انچارجز کو اپنا لیسن سنانا ہے تو آپ ساتھ آیت کا حصہ وہ پڑھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ کس طرح سے کہاں پر کون سا حرف آ رہا ہے. اسپیشلی آپ نے بتانا ہے حروف کو جو ہم پڑھ چکے ہیں، موٹے حروف، نرم حروف، حروف حلقی اور اسی طرح سے سخت حروف اور الف واو یا مدہ، ان کو آپ نے اپنے لیسن میں سناتے ہوئے انشاءاللہ بتانا ہے. اب آپ تلاوت سنیں 148 سے 150 تک، پھر انشاءاللہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ
بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ट्रांसलेशन देखें हम आया नंबर 148 सूरतुल बकरा। वलिकुल्लिन व और ली के लिए कुल्लिन कुल सब तमाम। कुल का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कुल नंबर यानी कि टोटल मार्क्स। तो कुल क्या होता है यानी कि ओवरऑल सारा के सारे हर एक। व और ली के लिए कुल्लिन काफ लाम लाम कुल और हर एक के लिए विजहतुन एक समत है। विजह हम वज्ह भी बोलते हैं, वो चेहरा होता है, वो भी क्या होता है डायरेक्शन में एक तरफ होता है। विजह वज्ह वाओ जीम हा इसका रूट वर्ड है। एक सिमत है, एक डायरेक्शन है। हुआ वो। मुवल्लीहा मुवल्ली मुवल्ली में वाओ लाम या रूट वर्ड है। मुवल्ली मुंह फेरने वाला है, असल में ये इसमें फाइल है। और चीजें भी बीच में मैं थोड़ी सी आपको ऐड करवाती जाऊंगी कैसे है, इसको हम इंशाल्लाह फिर देखेंगे। मुवल्ली इसमें फाइल है। हा उसकी तरफ, मुंह फेरने वाला है उसकी तरफ। हा हम जानते हैं ये मोनस के लिए ज़मीर यूज होती है और यहाँ पर विजहतुन की तरफ इशारा है, सिमत की तरफ। मुवल्लीहा मुंह फेरने वाला है उसकी तरफ। फस्तबिकू फ पस इस्तबका सबकत ले जाना, उर्दू में भी हम बोलते हैं सबकत ले जाना। इसका रूट वर्ड है सबका सबक। इस्तबका यस्तबिकु इस्तिबाक से ये है सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना। वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए आ रहा है और बीच में आप देखें अगर तो फा पस के लिए है, वाव अलिफ जमा के लिए है, दरमियान में सीन बा कौफ इसका रूट वर्ड है, ता एक्स्ट्रा है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ता एक्स्ट्रा है? तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं, इस तरह से बनते हैं जिनमें के अलिफ शुरू में
اور تا پہلے والے روٹ ورڈ کے بعد آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو کئی دفعہ اس طرح کے کمبینیشنز ملیں گے، اور یہ ہوتا ہے اصل میں افتعل کے وزن پر. اور افتعل کیا ہے؟ جس طرح فعل ہوتا ہے ویسے ہی افتعل بھی ہوتا ہے. یہ کیا کہانی ہے، کیا باتیں ہیں، یہ سننے کے ساتھ ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی. سمپلی یہ کہ میرا مقصد آپ کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جب بھی روٹ ورڈ میں آپ دیکھیں کہ 3 4 یا 4 5 ایکسٹرا 4 5 ورڈز ہیں، لیٹرز ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ روٹ ورڈ کون سا ہوگا، تو اس میں ایکسٹرا ہونے کا آپشن کس کا ہو سکتا ہے؟ تا کا بھی ہو سکتا ہے. الف تا یہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، یا کبھی شد آ رہی ہوتی ہے تو وہ ایکسٹرا ہوتا ہے. تو یہاں پر تا ایکسٹرا لگا ہوا ہے. کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کی وجہ کہ گرامیٹیکلی اس کے ریزنز ہوتے ہیں. کبھی اہتمام کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو زیادہ بتانا ہوتا ہے، کسی پہ زیادہ زور دینا ہوتا ہے، کسی بھی اس طرح ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس طرح لیٹرز ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر کبھی 4 لیٹرز ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا والا اس میں سے ایک اصلی نہیں ہے، باقی 3 اصلی ہیں، اس کا حصہ ہیں، تو ان میں تا ایسا ہوتا ہے جو کہ ڈراپ ہونے کا چانس ہوتے ہیں کہ وہ اس کا اصل حصہ نہ ہو. اینما، اچھا الخیرات، الخیرات نیکیوں میں. ال لگا ہے پراپر ناؤن کے لیے، الف تا آخر میں جمع کے لیے ہے، اور درمیان میں رہ گیا خیر. خیر نیکی کو کہتے ہیں. ہم خیرات کا ورڈ صدقہ و خیرات بھی یوز کرتے ہیں نا اردو میں. تو خیرات کیا ہے؟ نیکیاں، بھلائیاں. فاستبقوا الخیرات، بس سبقت کرو نیکیوں میں. اینما جہاں کہیں بھی. اینا کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہیں، لیکن جب اینا کے ساتھ ماں لگ جاتا ہے تو وہ وسعت کا مفہوم دیتا ہے، یعنی اور زیادہ اس کو وسیع میننگ کو کر دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی. تکونو تم ہوگے، تا تم، کون کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. تکونو تم ہوگے، یأتی لے آئے گا، یا وہ، اور اتا لے آئے گا. ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اتا کا میننگ ہوتا ہے آئے گا، لیکن جب اس کے بعد بی آ جائے، بی کی پریپوزیشن آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب آنے کی بجائے لانا ہو جاتا ہے. تو یأتی بیکم اللہ، جو بی آگے آ رہا ہے وہ اس کا میننگ چینج کر کے لانا کرا ہے. لے آئے گا بیکم تمہیں، بی کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، یہ صرف اس پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے آیا ہے اور میننگ کو اس طرح دینے کے لیے، یاتی کے میننگ کو لانے کے مفہوم میں دینے کے لیے آیا ہے. اللہ اللہ، جمیعاً جمیع سب کو. تو جمیع کا ورڈ بھی ہم اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. جمیع جمع سے ہے، جمع کرنا کیا ہوتا ہے؟ سب کو اکٹھا کر دینا. تو اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بیکم اللہ لے آئے گا تم سب کو اللہ. کم کی ضمیر جمع کے لیے ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، اور اس کے سنگولر کیا ہوتا ہے؟ کا. ٹھیک ہے، اور جمع کم، اور اگر 2 کی بات ہو رہی ہو تو کما. جمیعاً سب کے سب کو. ان بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، شین یا حمزہ ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. قدیر مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا بہت مبالغہ کر دیا تم نے، ان کے بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. تو کسی صفت کا بہت نارمل سے زیادہ کسی میں ہونا کہلاتا ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کو شو کرنے کے لیے کہ کسی میں یہ صفت ہلکی ہے، کسی میں یہ صفت زیادہ ہے، نارمل سے زیادہ ہے. اور اللہ کے پاس جو صفات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، وہ سب انسانوں تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہیں. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے ناموں میں جو صیغہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جو سٹرکچر یوز ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا کے اس میں آ رہا ہوتا ہے. قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ فاعل کے وزن پہ اکثر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں. اور کون سے لیٹرز ہوتے ہیں؟ علیم، حکیم،
عزیز، دیکھیں سب کا ایک ہی انداز ہے نا. قدیر تو فعیل کے وزن پہ آ رہے ہوتے ہیں. علیم بہت علم رکھنے والا. عزیز بہت زبردست. حکیم بہت حکمت والا. علیم اور اسی طرح سے اور ڈفرینٹ. ومن حیث اور جہاں کہیں سے. ومن سے حیث جہاں کہیں. خرجتا نکلیں آپ. خرج ہم اردو میں بھی اخراج بھی یوز کرتے ہیں, خروج بھی نکلنا. تو خرج نکلیں, تا آپ, فا پس, یا تو, ولی پھیر لیجئے, ہم یہ ورڈ پہلے کر چکے ہیں. وجہ کا چہرہ, کا اپنا, شطر طرف, المسجدی مسجد, الحرامی حرام. یہ سارا کچھ, یہ سارے لیٹرز کو ہم پہلے کر چکے ہیں, اس لیے اس کی دوبارہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّهُ اور ان بے شک وہ, للحق البتہ حق ہے. یہ کمبینیشن ہے لا اور پھر ال اور پھر حق, لیکن جب لام لام سے ملا تو بیچ میں سے الف ڈراپ ہو گیا, ال والا, تو یہ بن گیا للحق. لا البتہ, حق حق ہے. ال کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ یہ ناؤن ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ال آ رہا تھا, اس ال کا الف تو ڈراپ ہوا گا یہاں پر پچھلے لام سے ملنے کی وجہ سے, لیکن پھر بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ناؤن ہے, اسم ہے. من سے ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. من سے ربی رب کا آپ کی, یعنی آپ کے رب کی طرف سے. وما اور نہیں ہے, اللہ اللہ, بغافل غافل, عما اما کمبینیشن ہے عن اور ما کا. ان کا مطلب ہوتا ہے متعلق, اباؤٹ, ما جو, اس سے متعلق یا اس سے جو, تعملون تم عمل کرتے ہو. تا تم, واؤن جمع کے لیے آ رہا ہے, عین میم لام, عمل تم عمل کرتے ہو, اور یہ فعل مضارع ہے. ومن حیث اور جہاں کہیں سے, خرجتا نکلے آپ, فولی تو پھیر لیجئے, وجہ کا چہرہ اپنا, شطرہ طرف, المسجدی مسجد, الحرامی حرام کے. اب دیکھیں حکم بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور ہم اس کی ایکسپلینیشن پہلے کر چکے ہیں. وحیثما اور جہاں کہیں بھی. آپ دیکھیں کہ جب ماں لگ جاتا ہے نا کسی کے ساتھ بھی تو وہ اس میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور زیادہ, ان کے جہاں کہیں بھی, جس ہم نے پڑھا تھا نا اینما آیا 148 میں, ویسے یہاں پر بھی حیثما جہاں کہیں بھی. کن تم کن ہو, تم کاف و نون اس کا روٹ ورڈ ہے. فولو تو پھیر لو, پس ولا پھرنا, واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے اور یہ فعل امر ہے, آرڈر دیا جا رہا ہے تو پھیر لو. وجوہ وجہ کی جمع ہے, اپنے چہروں کو, کم اپنے چہروں کو, شطر طرف, ہو اس کے طرف. لی اللہ کمبینیشن ہے تین کا, لی ان اور لا کا. لی کے لیے, ان کے, لا نہیں, اور ملا کے ہم کہیں گے تاکہ نہ. سوری. یکون ہو, کاف و نون اس کا روٹ ورڈ ہے, یا لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. للناسی لی کے لیے, ال پراپر ناؤن کی نشانی ہے, ناس لوگ, لوگوں کے لیے, علی اوپر, کم تمہارے, تم پر, حجتن کوئی حجت کوئی دلیل, الا سوائے, الذین ان کے جنہوں نے, ظلموا ظلم کیا, ظلم واو الف جمع کے لیے ہے, من سے ہم ان میں سے, پس لا نہیں, پس یا تو دونوں میننگ کیے جا سکتے ہیں, لا نہیں, تخشوہم تخشو تم ڈرو, ہم ان سے. خشیہ کون سا والا ہوتا ہے,
ڈر، ایسا ڈر جو کہ کسی کے مقام کی وجہ سے، کسی کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، علم کی بنا پر جو ڈر ہوتا ہے، جو خاص طور پر علم کی بنا پر ڈرنا ہوتا ہے، کسی کے مقام کو، اس کی عظمت کو، اس کی ہیبت کو جانتے ہوئے، وہ خشیہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو نہ تم ڈرو ان سے، وَخْشَوْنِي، اور ڈرو مجھ سے، وَخْشَوْنِي۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یا جب اینڈ پہ ہم نے کرنا ہو فیل کے ساتھ تو ہم نون کے ایڈیشن کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، وَخْشَوْنِی، اور ڈرو، نی مجھ سے، ولی، اور لی تاکہ، اتم، میں پوری کر دوں، اور تاکہ میں پوری کر دوں۔ اچھا، اردو میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ تمام، کام تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا کے لیے، پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ و اور لی کے لیے اتم حمزہ آ رہا ہے، میں کے لیے، اور تم تمام سے، تا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ تا شروع میں تم کے لیے ہے، اور واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے، درمیان میں کیا رہ گیا؟ ہا، تا اور دال۔ ہا، تا، دال میں سے تا ایکسٹرا ہے، جیسے کہ میں پہلے آپ کے ساتھ اس طبقہ میں بات کر چکی ہوں، فاستبقوا الخیرات میں، ہا، دال اس کے اصل ہیں، اور یا ڈراپ ہوا ہے، خدا سے ہے، اسی لیے اس کا میننگ ہدایت ہے، تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کا یا یہاں پر ڈراپ ہے، ہا دال موجود ہے، اور تا ایکسٹرا ہے۔ کون سا والا تا ایکسٹرا ہے؟ جو درمیان میں جس کی بات ہو رہی ہے۔ تا جو سٹارٹ میں ہے وہ تو فعل مضارع کی نشانی ہے، اور اس کا میننگ تم ہے، تو تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اس کی تلاوت سنیں، پھر جو ٹائم ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم جو ہماری پچھلی تفسیر رہتی ہے اس کو دیکھیں گے۔ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیا نمبر 144 کی تفسیر کی تھی، آج انشاءاللہ ہم 145 to 147 مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیا نمبر 145، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس، کن کے پاس؟ جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی یہود و نصارہ، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ جس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہو، جو دیکھتے ہوئے بھی خود کو اندھا قرار دے دے، اس کا انکار کر دے، اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ایک ہے لا علم، جس کو پتہ ہی نہیں، جاہل ہے، اس کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، لیکن جس کو علم ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا انکار کرے، اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں، جاگا ہوا ہی اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہو اور اس نے اپنی آنکھیں حقیقت سے چرا لی ہوں، تو اس کو آپ نہیں لا سکتے ہدایت پر۔
یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود تھا آخری نبی کی تمام نشانیاں، جن میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا، جو کہ تمام انبیاء کا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا جانتے بوجھتے ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کوئی بھی نشانی لے آؤ نا، کچھ بھی کر لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے گھلا ہی دیں گے، اتنی آپ کو فکر ہوتی تھی، آپ کا دل کرتا تھا تمام لوگ ہدایت پر آ جائیں، کسی طرح سے ہی مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بار بار فرماتے ہیں لگتا ہے آپ تو ان کے پیچھے اپنی جان ہی گھلا دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے، افسوس کر کر کے۔ تو جس نے نہیں ماننی ہے نا، نہیں مان کے دینی، اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ جس کو پیاس ہوتی ہے اس تک پانی پہنچتا ہے، جس کو پیاس ہی نہیں، جس کو شوق ہی نہیں، جس کا دل ہی اس طرف مائل نہیں، جو صاف نشانیاں دیکھ کر انکار کر رہا ہے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی کلیئر کر دی وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پختہ ایمان کو بتایا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کس کی حکم کو ماننے والے تھے؟ اللہ کے حکم کو۔ اور یہ بالکل وہی بات ہے جو کہ سورۃ الکافرون میں ہم پڑھتے ہیں لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں، دوسری چیزوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین والا معاملہ ہے۔ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْدٍ، اور نہ بعض ان کا پیروی کرنے والا ہے قبلے کی بعض کے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ جو خود یہود و نصارہ تھے وہ خود بھی بیت المقدس کی ڈویژن کی ہوئی تھی، اس میں بھی وہ ایک طرف ان کی ڈائریکشن نہیں تھی۔ یہود صخرہ کی طرف کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی۔ نصارہ مشرق کی طرف، کیونکہ مریم علیہ السلام وہاں پر تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مشرقی گوشے کی جانب ہوئی تھی، اس لیے ان کا رخ تھوڑا مشرق کی جانب ہوتا اور یہود کا تھوڑا سا مغرب کی جانب ہوتا۔ تو ایسٹ ویسٹ کے اس سے تو فرق سے ویسے ہی وہ تھے کہ وہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد کی جو بات ہے وہ اصل سب کے لیے، ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے، ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو کیا ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے تھے؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کی امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں، اگر نبی بھی ایسا کرے گا تو اس کو بھی ظالم قرار دیا جائے گا، جو کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اور اگر امت میں سے کوئی شخص ایسا کرے گا، دین میں کمپرومائز کرے گا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ان کے قبلے کی مان لو، تھوڑا سا ان کا کر لو، تھوڑے سے ان کے فیسٹیول میں نہ لو، تھوڑا سا وہ جو کرتے ہیں اس میں شریک ہو جاؤ، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے العلم آنے کے بعد، اور العلم سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کا علم، اس کے بعد خواہشات کی پیروی کی۔ یہ جو احوا ہے نا، یہ ہوا کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خواہش نفس، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کی پیروی اصل میں العلم ہے، اور اس کے سوا دین میں جو بھی شامل کیا جائے، جو بھی دین میں شامل کیا جا رہا ہے وہ انسانی خواہش کی پیروی ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ کی طرف سے آئے، چاہے ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے آئے، یا مسلمان اپنے آپ سے ایجاد کر لیں، سب خواہش کی پیروی کہلائے گا۔ اسی لیے علماء اسلام اہل بدت کو، یعنی جو بدتیں ڈفرینٹ چیزیں
دین میں شامل کرتے رہتے ہیں ان کو اہل احوا کہتے ہیں. کون؟ ان کے خواہشات کو فالو کرنے والے جو اہل بدت ہیں، بدت والے. بدت والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل ہوا، خواہشات کی پیروی کرنے والے. اور اگر آپ دیکھیں تو اصل میں العلم کا ہونا انسان کو بہت ساری ان چیزوں سے روک دیتا ہے جو کہ خواہشات کی پیروی میں آتی ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر لوگ اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن میں، اپنے کھانے پکانے میں، ہر چیز میں لوگوں کو خوش کرنے ان کے مطابق اپنے لائف سٹائل کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آسان ہوتا ہے. جو سارے کر رہے ہیں وہ ہم بھی کرتے جائیں. جو سب کا ٹرینڈ ہے آج کل ہم بھی وہی اسی طرح کا ٹرینڈ اختیار کر لیں. ہم ڈفرینٹ نہیں لگیں گے اور دوسروں کی اپریسیشن بھی ہمیں ملے گی. اور یعنی ہم لوگوں سے ہٹ کر نہیں چلنا چاہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جب انسان کے پاس العلم آتا ہے، قرآن و سنت کا علم آتا ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کا لائف سٹائل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے گھر کے اندر کا رکھا ہوا سامان تک، آپ کے پہننے والے کپڑے تک، آپ کا بولنا اور ملنا ملانا تک چینج ہو جاتا ہے، جو کہ بہت لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. ہاں، قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے نا. تو العلم آنے کے بعد انسان کو خواہش نفس سے رک جانا، بچ جانا، یہ بہت ضروری ہے. اگر العلم آ گیا اور آپ پھر بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، پھر بھی آپ عام لوگوں کی طرح ہیں، آپ ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ خواہش العلم کو اگر ہم فالو نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم خواہش نفس کو فالو کر رہے ہیں. یا قرآن و سنت کے علم کے علاوہ کچھ بھی اگر انسان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی خواہشات، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے. اور انسان خود سیٹسفائی اور خوش کب رہتا ہے؟ جب اس کے آس پاس کے لوگ سارے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. واہ، تم نے بڑا اچھا کیا، بڑے اچھے کپڑے پہنے، آج کل یہ بڑے ان ہے نا. ہاں، فرنیچر تمہارے گھر کا، ہاں آج کل یہ بڑا ان سٹائل میں ہے نا. اور یہ چیزیں، وہ رکھنے کے سٹائل، برتن ایسے، کراکری یہ، اور باتیں اس طرح کی. مطلب ہر چیز میں ہمیں جو خواہشات کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے نا، اور جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، وہ العلم کو پیچھے کر دیتی ہے. اور جب العلم آ جاتا ہے، قرآن و سنت کا علم، جو کہ سب سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، پھر اصل میں علم کا فائدہ ملنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ بھی وہی کر رہے ہیں، دیکھیں الحمدللہ اس وقت جتنے سننے والے ہیں وہ سب قرآن کو تھامے ہوئے ہیں. آپ کے پاس العلم آ گیا ہے. اگر آپ نے کبھی آج تک کوئی قرآن کی کلاس اٹینڈ نہیں کی، آج ہی کر رہے ہیں صرف، تب بھی آپ ان سب لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے سپیریئر ہو چکے ہیں، اوپر جا چکے ہیں. آپ کے پاس قرآن کا کچھ علم آ گیا ہے. تو جس کے پاس العلم ہو اس کو اور باقی لوگوں کو ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ فرق ہونا چاہیے. پھر خواہشات کی پیروی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ بچے کو کچھ پتا نہیں ہوتا نا، تو اس وجہ سے وہ اپنے نفع نقصان کو کچھ نہیں جج کر سکتا. اس کو نہیں پتا کہ یہ اس وقت آگ ہے، میں نے اس کے پاس نہیں جانا. یہ کیڑا مکوڑا ہے، اس کے سامنے سانپ بھی آ جائے تو اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا. اس کے سامنے آگ چل رہی ہو، وہ اس کو بھی، آگ کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا. چھری پڑی ہوئی ہے، وہ اس کو بھی پکڑ لے گا، کیونکہ اس کے پاس نالج نہیں ہے نا، علم نہیں ہے کہ یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں. اب جس طرح پچھلے دنوں کی بات ہے، میرا وہ جو 1 ایئر اولڈ ہے، وہ اس طرح سے ایک کیڑا سا تھا آ گیا اندر، تو وہ اس کو پکڑا، اور باقی بڑے اس کے بہن بھائی سارے شور مچا رہے ہیں کہ اماں یہ اس کو پکڑنے لگا ہوا ہے. تو میں اس وقت سوچ رہی تھی یہ کیوں پکڑ رہا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا نا کہ یہ چیز نقصان دے سکتی ہے. اس کا کوئی خوف نہیں ہے اس کو. اور جس طرح تھوڑے سے بڑے ہو گئے، انہیں سمجھ آ گئی ہے بچوں کو کہ اچھا یہ چیز خوف، یہ کچھ نقصان دے سکتی ہے، وہ اس کو نہیں پکڑیں گے. ہم بڑے ہو کر کیوں ہمارے اندر چیزوں کے ڈر آتے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اویئر ہوتے جاتے ہیں نا کہ اچھا یہ چیز اس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے. تو العلم جب آ جاتا ہے نا انسان کے پاس، تو پھر بہت ساری وہ چیزیں جن سے کہ وہ پہلے آ رہی ہوتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا کرنے نہ کرنے، پھر وہ ان سے بچنے لگتا ہے. لیکن اگر میں نہیں بچ رہی اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہی ہوں تو بہت سخت وارننگ دی گئی ہے. اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تب آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے.
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اگلی آیت کرنے سے پہلے میں ظلم کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربک میں ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، ظلم کہلاتا ہے۔ شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی ذات کو ہٹا کر کسی اور انسان کی ذات کو لے آتے ہیں اس کی جگہ پر، تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو العلم کو چھوڑ کے جو اصل چیز ہے، انسان اگر خواہشات کی پیروی میں لگ جائے، احوا میں، تو وہ ظالم ہو جائے گا۔ کرنے کا کیا حکم ہے؟ العلم کو فالو کرنا۔ اور اگر وہ کیا کر رہا ہے؟ احوا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کی تسلی، اپنی تعریفیں، اپنے مزے، لوگ اپریشیٹ کریں، یہ ہو وہ ہو، اس کے لیے لوگ کیا کیا انہونی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری نیتیں بھی اس کی وجہ سے کتنی خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ اکثر ہمارے گھر کی صفائیاں اس لیے ہو رہی ہوتی ہیں کہ مہمانوں نے، کسی نے آنا ہے، وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ اکثر ہم اپنے نئے کپڑے باہر پہن کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ دکھائے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ کوئی چیز ہم لیتے ہیں تو اس کو ہم سامنے شو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی سوشل میڈیا پہ کام ہی یہ رہ گیا ہے کہ جو لو اس کو شو کرو کہ اچھا میرے پاس یہ آیا، مجھے یہ ملا، میں یہاں سیر کرنے گئی، میں نے یہ کچھ کیا۔ خواہشات نفس، تو انسان ظالم بن جاتا ہے۔ اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ جب انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی اس وقت اسے کوئی روشنی میسر نہیں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کو، وہ پہچانتے ہیں اس سے جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی تمام نشانیوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ مراد اس سے کچھ یہود و نصارہ کے لیڈرز ہیں۔ کچھ ایک گروہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ایمان قبول کر لیا تھا، جیسے کہ عبداللہ بن سلام تھے یہود میں، اور نصارہ میں تمیم دارمی تھے، اور صہیب رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن جو باقی علماء تھے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جیسا کہ ایک دفعہ سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مجلس میں موت کے بعد اٹھائے جانے، قیامت اور جنت اور جہنم کا ذکر کیا، اور کہا کہ یہ مشرک اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے۔ یعنی کون؟ جو کہ مکہ میں رہنے والے یہ بت ماننے والے ہیں، یہ یقین نہیں رکھتے۔ پھر اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف سے ایک نبی مبعوث کیا جائے گا، ایک نبی آنے والا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ نبی کب آئے گا؟ تو اس نے میری طرف دیکھا اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو اس کے زمانے کو پالے گا، یعنی سلمہ بن سلامہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور وہ کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور میں زندہ تھا۔ ہم تو اس رسول پر ایمان لے آئے، لیکن اس شخص نے جو یہ ساری باتیں کر رہا تھا، حسد اور بغض کی بنا پر انکار کر دیا۔ ہم نے کہا ہلاکت ہو تیرے لیے اے فلاں، کیا تو نے اس نبی کے بارے میں اس طرح نہیں کہا تھا؟ تو نے تو خود بتایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کہا تھا، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ یعنی وہ علم رکھتے ہوئے جو پہلے سب کو بتا رہا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو جو حق آ گیا ہے اس کے بعد انسان کو جم جانا چاہیے ایمان پر، شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو شک سے خالی ہو، شک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو علم ہمارے پاس آ گیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔